بعد پاسٹر سرفراز ندیم صاحب کا، پاسٹر نومی سرفراز کا اور پاسٹر عاشر سرفراز صاحب کا، کہ جنہوں نے مجھ نہ چیز کو اس قابل سمجھا کہ آج آپ کے ساتھ مل کے کلام کی خدمت کی جائے. تو سب سے پہلے میں یہ جتنی انہوں نے ویلکم کیا اس کے لائق نہ تھا. میں ایک بار پھر دل سے ان کا شکر گزار ہوں، ان کی اس محبت کا مقروض ہوں کہ انہوں نے خدا کا بندہ جانتے ہوئے اتنی عزت دی. تو خدا ان کے زندہ اور مقدس پاک کلام میں سے تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں گے جو آیت میں نے ان کے ساتھ شیئر کی تھی. پہلا پطرس. کتنے لوگوں کے پاس بائبل ہے؟ اگر یہ میوزک تھوڑی دیر کے لیے بند کر. ہاں بس تھینک یو. اونچی ایسے کریں اپنی بائبل ایسے کیسے. آج کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ ٹھیک ہے، شاباش، خدا آپ کو برکت دے. اور دوسرا کتنے لوگ پڑھ سکتے ہیں؟ وہ اپنا ہاتھ دیں. کتنے لوگ بائبل پڑھ سکتے ہیں؟ ہاللیلویا. ٹھیک ہے، شاباش، اچھی بات. لے کے آیا کریں اپنی بائبل ساتھ، یہ اچھی بات ہوتی ہے. دیکھیے جی، پہلا پطرس 5 باب اس کی 6 اور 7 آئے. کوئی زور سے پڑھ دے. ہاں، ادھر سے اگر کوئی پڑھ دے تو اچھی بات ہے. آج 5 باب 6 اور 7 آئے. آپ یہ مائک لے لیں. ایک اور والا بھائی دیکھیں. ہاں ہاں، متی 6 باب اس کی 25 سے 29 آئے. جی جی زبردست. خدا ان کے کلام پاک میں کچھ یوں مرکوم ہے: بس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سربلند کرے اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. خدا ان کا کلام پاک پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. ہاں جی، دوسرا متی 6 باب اور اس کی 25 سے 29 آیت تک. آپ بھائیوں نے اس پہ پڑھ دے دیں ادھر مائک. آئیے آئیے صاحب کا بیٹھے ہوئے اگر آپ. ہاں جی. خداوند کے پاک کلام میں کچھ تو لکھا ہے: اس لیے میں تم سے کہتا ہوں اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے. کیا خوراک جان سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے. کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ ان کا پاک کلام پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. آمین. اچھا دیکھیے، جو پہلا والا ہم نے پڑھا ہے نا، اس میں لکھا ہے کہ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری کوئی آدھی فکروں کی بات ہی ہے کہ آدھی آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے ساری فکریں. اب دیکھیں، میں بنیادی طور پہ اسکول ٹیچر ہوں. میں سائنس ٹیچر ہوں گورنمنٹ اسکول میں، اور ساتھ خدا کی خدمت بھی کرتا ہوں. اگر ایک دم سے میں فیصلہ کر لوں کہ میں نے ابھی نا یہ مکان بنانے شروع کر دیں، میرا مستری کا کام ایسر کا کام شروع کر دینا، تو کیا میں اچھے طریقے سے کر پاؤں گا؟ اگر فرض کریں کوئی ٹیلر ہے، وہ کپڑے سلائی کرتا ہے، تو وہ ایک دم سے کہہ رہے تھی میں نے تو بس چلانی شروع کر دینی ہے بس، تو وہ اچھے طریقے سے کر پائے گا؟ کیوں نہیں کر پائے گا؟ کیونکہ وہ کام ہی اس کا نہیں ہے. جو وہ کام کرنا چاہ رہا ہے وہ اس کا کام نہیں ہے. وہ تو ٹیلر ہے، میں ٹیچر ہوں، میرا کام جو ہے وہ پڑھانا ہے، میرا کام جو ہے وہ مکان بنانا تو نہیں ہے نا. اگر ٹیلر بس چلانا شروع کر دے تو وہ فائدے کی بجائے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. اسی طرح اگر جو ٹیلر ہے وہ بھی، اگر کوئی ٹیچر ہے وہ مکان بنانا شروع کر دے نہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ دیواریں ٹیڑھی کاٹ جائیں گی، مکان گر جائے گا. وہ بھی کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. وہ بھی کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. اور خدا ان کے زندہ اور مقدس پاک کلام میں آپ نے دیکھا کہ یہاں لکھا ہے کہ اپنی ساری فکریں کس پہ ڈال دو؟ خدا پہ ڈال دو. اس کو اگر ہم خود فکر کرنا شروع کر دیں گے تو یہ کس کا کام ہے؟ یہ تو خدا کا کام ہے. یہ دونوں حوالوں میں آپ نے پڑھا ہے، یہ کس کا کام ہے؟
تو اگر ہم خود فکر کرنا شروع کر دیں گے، پریشانی لینا شروع کر دیں گے، تو پھر تو ہم نے خدا بننا شروع کر دیا نا. یہ تو غلط شروع ہو گیا کام کہ ہم نے جو خدا کا کام تھا وہ ہم نے کرنا شروع کر دیا. یعنی یہ تو کام ہی ہمارا نہیں تھا جس کو ہم نے کرنا شروع کر دیا. اسی لیے خدا نے یہ نہیں کہا کہ کوئی فکرہ تسی کر لو، تھوڑی بہت ٹینشن لے لو تو کچھ بھی نہیں دے گا. کیا لکھا؟ اپنی ساری فکر. کیا لکھا؟ اپنی ساری فکریں اس پہ ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. یہ تو خدا کا کام ہے. کلام مقدس ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ فکر کرنا، پریشان ہونا، یہ کس کا کام ہے؟ خدا کا کام ہے. یہ مسیحیوں کا جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے کلام پہ چلتے ہیں، یہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ پریشان ہو، وہ فکر کرے. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا، انہوں نے پریشانی، ٹینشن کوئی بھی آ گئی، انہوں نے پریشان ہو کے اپنا بی پی اتنا زیادہ ہائی کروا لیا. بعض کی تو نس پھٹ گئی، بعض کو فالج کا اٹیک ہو گیا، بعض اور زیادہ سوچ کے انہوں نے اپنی صحت کا نقصان کر لیا. اور آخر میں انہوں نے کیا کہا؟ اگرچہ بہت سارے لوگوں میں ملنا، 12 سال ہو گئے تقریباً میں خدمت سے بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں، تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کیا بڑے پریشان ہوئے، بہت پریشان ہوئے. آخر جیسے کیا اچھا خدا ہی جانے اس کا. تو میں نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ شروع میں یہ بات کہہ رہے. مشکل پریشانی ایماندار غیر ایماندار کی زندگی پہ آ سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا میں مشکلات جو ہیں وہ مسیح کے ماننے والوں پر بھی آ رہی ہیں اور جو مسیح کو نہیں مانتے ان پہ بھی آ رہی ہیں. جو خدا کو ہی نہیں مانتے، کچھ لوگ جیسے یہودی ہیں اور کچھ قومیں ہیں، وہ خدا کا کچھ دھندلا سا تصور تو رکھتے ہیں، خدا کو مانتے تو ہیں، لیکن کچھ قومیں ایسی ہیں جو بالکل ہی خدا کو نہیں مانتے. ان پہ بھی مشکل پریشانی آتی ہے، ان پہ بھی آتی ہے، مسیحوں پہ بھی پریشانی آتی ہے. تو مشکل پریشانی آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کسی پہ بھی آ جاتی ہے، کسی پہ بھی آ سکتی ہے. لیکن اس مشکل پریشانی کے بعد میرا اور آپ کا رویہ کیا؟ میں اور آپ بی اے کا بلیور، بی اے کا کرسچن، بی اے کا ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہم کس طرح کے رویے کا اظہار کر رہے ہیں؟ یہ لکھا ہے کہ سارے گھر کے خاندان کے چیز سارے بیٹھ جاؤ کہ کوئی 2 گھنٹے پریشان ہو جائے ہونا ہم شروع کر دیں. کوئی ہے یہ جی گل بائبل کے نہیں. ایک دم سے لکھا ہے کہ مشکل پریشانی آ سکتی ہے آپ کی زندگی میں، لیکن لکھا ہے کہ اپنی ساری پریشانیاں اور مشکلیں کس پہ ڈال دو؟ خدا پہ ڈال دو. خدا پہ. جب بھی دیکھیں میری زندگی میں خدا کی خدمت کرتا ہوں، پاسٹر صاحب ہیں اور لوگ ہیں خدا کے جو ممسوح ہیں، بائبل پڑھ کے دیکھیں سب پہ پریشانیاں آتی رہی، مشکلیں آتی رہی، لیکن ایک مسیحی ہوتے ہوئے، ایک یہوہ خدا کے ماننے والے ہوتے ہوئے میرے رویے میں اور آپ کے رویے میں اور غیر قوموں کے رویے میں فرق ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مشکل پریشانی زندگی میں آ گئی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے. آپ جب بھی میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں، جب بھی میری زندگی میں کوئی مشکل پریشانی آئی، میں ایک دم سے بڑا اٹیک ہوا مشکل پریشانی کا، ایک دم سے گھبرایا، لیکن پھر میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ میں تو مسیحی ہوں، میں تو زندہ خدا کو ماننے والا ہوں، اور اس کے کلام میں تو لکھا ہوا ہے کہ اپنی ساری فکریں مجھ پہ ڈال دو. اس کے کلام میں تو لکھا ہوا ہے کہ اس کو تو چھوٹی چھوٹی چڑیوں کی فکر ہے. یہ متی کا حوالہ جو آپ نے پڑھا ہے ادھر کیا لکھا ہے کہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، چڑیوں کو دیکھو، درختوں کو دیکھو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دینے کا کیا مطلب ہے؟ چڑیوں کی مثال دینے کا کیا یسوع مسیح کا مطلب تھا؟ یہ یسوع مسیح کے مبارک الفاظ ہیں. مطلب یہ تھا کہ خدا کو چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کی بھی فکر ہے، تو آپ کی قدر کتنی زیادہ ہے. آپ تو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی درختوں کے بارے میں، چڑیوں کی مثالیں، پرندوں کی مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے مجھے اور آپ کو، آپ کی اہمیت، کہ ہم زندہ خدا کے ماننے والے ہیں، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں. میری اور آپ کی اس کو زیادہ فکر ہے. جب بھی مشکل پریشانی آ جائے آپ اس کے حضور بیٹھیں، اسے اس کے وعدے یاد دلانا شروع کریں، بولنا شروع کریں. میں نے اسی لیے شروع میں پوچھا تھا کہ کون کون بائبل لے کے آیا ہے، تو اگر پاسٹر صاحب اجازت دیں تو ایک دو اور میں آپ سے باتیں پوچھوں. تو یہ کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں میں باتیں پوچھتا. جہاں بھی ہم جاتے ہیں، سیمینار ملتان میں بھی ہم کر کے گئے، ادھر کلیمنٹ صاحب کے پاس جو کیمپس کھل سکتے ہیں، یوتھ سیمینار ہم نے کیا. تو یہ دل کے زخم ہے میرے،
یہ میرے دل پہ ایک بوجھ ہے جو میں شیئر کرتا ہوں. ایک اور بات اگر اجازت ہو پادری صاحب کی تو میں پوچھ سکتا ہوں؟ شکریہ جی. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پوری بائبل پڑھی ہوئی ہے؟ اونچا ہاتھ. 1 2 3 شاباش. باقی لوگوں کو کوئی شرمندہ کرنا میرا مقصد نہیں ہے. یہ میرے دل میں زخم ہے. یہ میں جانتا ہوں کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں, ہماری مسیحی قوم کس دور سے گزر رہی ہے, اور ہمارے زوال, ہماری پستی کی وجہ کیا ہے. وہ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں, آپ نے 3 لوگوں نے پوری بائبل پڑھی ہوئی ہے. خدا آپ کو برکت دے پوری کانگریگیشن میں سے. آپ کو پڑھنا چاہیے. بعض لوگوں سے میں پوچھتا ہوں, اچھا یہ مجھے تھوڑی سی ایک اور بات بتا دیں, دوسرا سوال, کہ ہر روز ویسے کون بائبل پڑھتا ہے؟ پوری نہیں تو ہر روز. شاباش, کافی لوگ ہیں. خدا آپ کو برکت دے. کیسے آپ پڑھتے ہیں؟ کیسے سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگوں نے پوچھنے وا تو آتے جی آج جتوں بول گئے نا وہ تو پڑھنے چاہیے, مطلب وہ بائبل نہ آسا پاسا کھیڑ دے رہے ہیں ایسا جی. بعض لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کتنا روز پڑھتے ہیں بائبل, تو وہ کہتے ہیں جی ادھا باپ پڑھ لیتا. کئی بڑے پراؤڈ ہو جاتے ہیں پورا باپ پڑھی جا رہا. تو آپ اپنا ٹائم نوٹ کر کے دیکھیں, 3 منٹ میں ایک چیپٹر پڑھا جاتا ہے. اور روز 2 باب پڑھنے کی, اور ایک سائڈ سے. اور مجھے میرا مشورہ ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے, نیا عہدنامہ پڑھنا شروع کریں. اچھا یہ تو بات اور طرف نکل جائے گی, جو ٹاپک ہے اس پہ میں بات کرتا ہوں. تو یہ بات ہے کہ آپ نے جب بائبل پڑھی ہوگی تو آپ خدا کو اس کے وعدے یاد دلا سکیں گے. آپ کہیں گے کہ یہ تیرے کلام میں لکھا ہوا ہے, یہ تیرے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اپنی ساری فکریں مجھ پہ ڈال دو. میری یہ مشکل, میری یہ پریشانی ہے, بچے نافرمان ہیں, جاب نہیں ہے, گھر میں پریشانیاں ہیں, میاں بیوی کی آپس میں اچھے تعلقات نہیں ہیں, خاندانی لڑائی جھگڑے ہیں, اور مخالفت ہے, غیر قوموں کی طرف سے مخالفت ہے. آپ اس طرح کے الفاظ بولیں, اور اسے کہیں کہ میری ساری مشکل پریشانی تیرے قدموں میں رکھ دیں اس کے بعد, اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے ایک دم سے معجزہ ہوگا. مسیحی زندگی جو ہے نا, ایک ایماندار کی جو زندگی ہے, یہ خدا کے ساتھ تعلق ہے. نہیں بھی آئے دکھائے گیتے ہو گئے. فرض کرو ایسا نہ ہونا, موبائل ہے میرا دینا پلیز, آگے میں فرض کرو اپنی بیوی کو کار بنائی, میں آگا ہاں جی کی حال ہے, بچے کو پوچھے کہ کھانا شانا کھوایا ہو, چلو کرو سارے کام اوکے. تو یہ کوئی اچھی گفتگو تو نہیں ہے. اگر میں اور آپ خدا سے ایسے تعلقات رکھتے ہیں کہ 5-4 منٹ بیٹھے, 6 دن ایک دعا کی تھی یا 2-4 آیتاں پڑھے تھے, ہو گئے. مسیحی زندگی ایک تعلق بنانے کا نام ہے. خدا کے ساتھ ایک ریلیشن, تعلق, باتیں کرنے اور باتیں سننے کا نام ہے. آپ کا خدا زندہ خدا ہے, وہ ہر وقت آپ کے لیے موجود ہے. سارے کیونکہ کلچر تقریباً پنجاب کے کرسچنس کا ایک ہی ہے. میں خانے والا شانتی نگر آیا, تھی ملتان سے رہتے جو کافی سارا پورے پاکستان پنجاب کے جہاں ساڈیاں بھੈਣਾਂ نے, اسی ہندو کلچر بارے بھی بہت جاننے وا, مسلم کلچر بارے بھی ہور بھی. ہندو کلچر بارے کیونکہ سٹار پلس سہارا بن کے بھੈਣਾں ڈرامے ویکھدیاں نے نا, ڈرامے ہور اس طرح جہے وہ ٹیویاں تے گھریلو لڑائیاں دے چلتے رہتے ڈرامے وہ ویکھتے ہیں. تسی دیکھیا ہونا وا بھی جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ بہت اونچے پہاڑوں پہ بہنیں چڑھ جاتی ہیں, وہ ہندو بہنیں پھر دیوی دے کے نچتے ہیں, اور بڑا کچھ کرتے ہیں, پیروں چوں خون نکلنا شروع ہو جاتا. پھر کوئی 3-4 گھنٹے کے ڈانس ادھر ادھر کے بعد دیوی مشکل ناراض ہوتی. اور ہمارے ادھر قومیں وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں, خدا کو پانا بڑا مشکل ہے. بائبل بارے کہیں گے کہ سمندر ہے, نہ پڑھ کے بہانے نہ مطلب خدا نے کہیں بہت ایسا گلا نے جنہیں عام روٹین سے چلتی رہتی ہیں. اچھا وہ کچھ لوگ جاتے ہیں بڑی دور حج کرنے جاتے ہیں, جیسے ہمارے بھائی لوگ. دنیا میں ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ ہم خدا کو تلاش کریں. خدا کو تلاش کرنا بڑا مشکل ہے, خدا کو پانا بڑا مشکل ہے. یہ غیر قوموں کے سارے نظریے ہیں. بائبل کا ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے کہ خدا کو پانا بڑا مشکل ہے, یہ کوئی سمندر ہے اور ہم خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں. بائبل کا خدا تو آپ کے دروازے پر کھڑا ہے, وہ تو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. بائبل کا خدا دوسرے خداؤں سے مختلف ہے. آپ کا خدا تو آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے, وہ تو آپ کے ساتھ تعلق بنانا چاہتا ہے. آپ اس چرچ میں بیٹھے ہیں, آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, آپ اپنی جاب کی جگہ پہ ہیں, آپ سڑک پہ ہیں, جہاں کہیں بھی آپ خدا کو, بائبل کے خدا کو پکاریں گے, وہ آپ کے لیے میسر اور مؤثر ہوگا.
وہ آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا. آپ کو کہیں نہیں جانا پڑے گا. تانوں کتنے ناچ ناچ کے پیرا چو خون بھی لگنا پڑے گا خدا نو راضی کریں گی. صرف آپ نے اس کے بیٹے کو اپنا شخصی نجات دیتا قبول کرنا. اس کا نام ہے، اس کا نام، اس بات کا نام جو ہے، اس بات کا نام ہے کہ خدا باپ نے یسوع مسیح کے وسیلے مجھ پہ اور آپ پہ فضل کر دیا. خدا باپ نے مجھ پہ اور آپ پہ رحم کر دیا. میں اپنی بات بتاتا ہوں. جس دن آج سے 12 سال پہلے جس دن میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا مجھے مفت نجات مل گئی. میں تو اس رات شراب پیتی سی. میرے لاگے کیپٹن کا سگریٹ آ میرے روم دے وچ تے شراب پی سی. 17 دسمبر آج سے 12 سال پہلے جب میں تے کوئی چنگا کام نہیں سی کیتا. میں یقین جانو کوئی چنگا کام نہیں سی کیتا بھی اس رات مینوں نجات مل جاندی. بھی میں بڑے چلے کٹے ہون، بڑے روزے رکھے ہون، کہ خدایا نجات دے دے، نجات دے دے، معاف کر دے. میں نے تو صرف اتنا اس رات کہا کہ میں اپنی شراب بھی پھینکتا ہوں، سگریٹ بھی پھینکتا ہوں، اور میں یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دوں. فضل ہو گیا، میں معاف ہو گیا، میں نجات پا گیا. یہ فضل ہے. یہ تو ایک بندے نے ہم نا ادھر میاں چلو میں سیمینار کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی پھر چنگے کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، نجات یسوع مسیح کے فضل نہ مل گی. میں کہا بالکل. بڑا اچھا سوال پوچھا. نیک کام ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات یاد رکھیے. نجات مفت پائی ہے، معافی مفت ملی ہے، سوری باچا ہم مفت میں گئے ہیں، راست باز ہم مفت میں ٹھہرے ہیں، بیٹے بیٹیاں مفت میں ٹھہرے ہیں. لیکن نیک کام ہم کیوں کرتے ہیں؟ اچھے کام ہم کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، اچھے کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے یسوع مسیح نے اچھے کام کیے. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے منہ میں چھل نہ تھا. اس کے بارے میں لکھا ہے اس کے منہ میں چھل نہ تھا، یعنی وہ جھوٹ نہ بولتا تھا، اس کو ترس کھاتا تھا. اس لیے ہم کرتے ہیں. دوسری بات، فرض کر کہ میں کہنا میں راست باز مفت سے ٹھہر گیا، میں ایماندار ہوں مفت سے بن گیا، نجات پا لیا، تو اب میں نے اپنی نجات کا، اپنی راست بازی کا اظہار کیسے کرنا؟ کیویں لوگ جانن گے؟ کیویں لوگ جانن گے کہ میں مسیح کا بندہ ہوں؟ میری نیک کما، میری چنگی کما تو یہ لوکاں نہیں کرنے میں نا. اکثر ایک معاشرے میں بات کہی جاتی ہے آتے کوئی نیکی کام آ گئی ہے. اگر لوگ کسی مشکل سے لوگ پاتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں کوئی نیکی کام آ گئی ہے. یاد رکھو کوئی ایسی تاڑی تے میری نیکی نہیں جو جہے پہ خدا کے قابل کیا بات ہے یہ جان دو. خدا کو ہماری نیکیاں متاثر نہیں کر سکتی. کوئی نیکی نہیں جو جڑا دراصل سارے ارد گرد بولے جان والی غیر قوماں دے الفاظ نے جڑے اسی بھی بولنے وا اسی نے کوئی نیکی کام آ گئی. کوئی نیکی نہیں، خدا کا فضل ہے. خدا بچاتا ہے، برکت دیتا ہے، بڑھاتا ہے، یہ اس کا فضل ہے. کوئی نیکی نہیں ہے جس کی وجہ سے بائبل میں تو لکھا ہے اس کے بڑے کاموں کا بیان کرو. کیوں نے سارے کاموں کا بیان کرنا؟ واہ بھائی واہ، پاسٹر منیر انجم نے تو بڑی نیکی کی تھی، کیا بات ہے، یہ اس کار تو بچا. کوئی نیکی. ہم جتنے اچھے راست بازی کے کام کرتے ہیں یہ صرف اس لیے کرتے ہیں. ہم دیکھو نا، میں جو پاسٹر منیر انجم تو میں شراباں پیتا پھرا، میں لڑائی جھگڑے کرتا پھرا، میں ابھی غصے چ آ کے آخا پڑھی ذرا میری بائبل یہ میں دساں. یہ میرے کوئی راست بازی کے کام تو نہیں نا، یہ کوئی میں مسیح ورگا تو نہیں نا بن گیا. یہ سارے کام جو ہم کرتے ہیں بعد میں یہ ہم اپنی راست بازی کو ثابت کرنے کے لیے کرتے ہیں. یہ نیک اعمال جو ہم کرتے ہیں یہ ہم مسیح جیسا بننے کے لیے کرتے ہیں. نجات اس کے فضل سے مفت ملی ہے. اس نے مجھے اور آپ کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہے. اس کے سارے وعدے میرے اور آپ کے ساتھ ہاں کے ساتھ اور سچے ہیں. اسے یاد دلائے جب بھی کوئی مشکل پریشانی آ جائے بیٹھ جائے اس کے قدموں میں کہ آج یہ مشکل پریشانی تیرے قدموں میں ہے. ایویں نہ سوچ سوچ کے PTI کروا لو. بہت لوگوں نے بہت سوچنے کے بعد یہ ہو گیا اچھا خدا آ جائے. تو میں انہوں نے اکثر یہ کیا کہ شروع سے گل کرنی چاہیے. اپنے ایماندار اپنے مسیحی ہونے کا ثبوت دے، معرفت کو حاصل کرے، کلام کو پڑھے، اس کے ساتھ وقت گزارے، تو پھر یہ ساری یہ دنیا کی جتنی برکات ہے یہ آپ کے لیے ہے. یہ سب کچھ جو ہے لکھا ہے وہ اپنے طالب کو تو نیند ہی کے لیے لکھا ہے. طالب کے پڑھو، مطلب بالکل میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ہمارے چرچ میں بھی یہی بات ہے. اب اتنی بڑی کلیسیا ہو اور 3 بندیاں نے بائبل پوری پڑھی ہوئی، اتنی ہماری عمر ہو گئی ہو اور ہم نے فرض کرو ہم میری 43 سال ایج کا، تو میں کبھی نہیں حال میں شروع کروں گا کارنا ایک شروع آج ہی نہیں دوں. لیکن مجھے سوچنا بھی چاہیے کہ بیے کا مسیحی میں نے اتنا وقت کیسے گزارا.
کیسے خدا کے بغیر میں نے وقت گزار دیا اور کیسے میں شکوہ کرتا ہوں کہ میں برکت نہیں پا رہا, میرا گھرانہ برکت نہیں پا رہا, ہم ترقی نہیں کر رہے, مسائل نہیں ختم ہو رہے. خدا کے ساتھ ایڈمیشن کریں, پھر جانے یہ ساری مشکلات ہم نے کس پہ ڈالنی ہے, اس پہ ڈالنی ہے. اس کو ہماری فکر ہے, یہ اس کے وعدے ہے. ایک نا پہاڑی لہو بھر کے آخری والا وائس 3 باب بڑا مشہور ہے, بڑھیا جگہ سے بولیا جانا ہو. وائس 3 باب جی پاسٹر آشیش صاحب آپ نے نکال دیا پڑھ دیں. وائس 3 پہلی آیت سے شروع کر دیں. ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے. پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے. درخت لگانے کا ایک وقت ہے اور لگائے ہوئے کو اکھاڑنے کا ایک وقت ہے. مار ڈالنے کا ایک وقت ہے اور شفا دینے کا ایک وقت ہے. کھانے کا ایک وقت ہے اور تعمیر کرنے کا ایک وقت ہے. رونے کا ایک وقت ہے اور ہنسنے کا ایک وقت ہے. کم کھانے کا ایک وقت ہے اور ناچنے کا ایک وقت ہے. پتھر پھینکنے کا ایک وقت ہے, پتھر بٹورنے کا ایک وقت ہے. ہم آغوشی کا ایک وقت ہے اور ہم آغوشی سے باز رہنے کا ایک وقت ہے. حاصل کرنے کا ایک وقت ہے, کھو دینے کا ایک وقت ہے. رکھ چھوڑنے کا ایک وقت ہے, پھینک دینے کا ایک وقت ہے. پھاڑنے کا ایک وقت ہے, سینے کا ایک وقت ہے. چپ رہنے کا ایک وقت ہے, بولنے کا ایک وقت ہے. محبت کا ایک وقت ہے, عداوت کا ایک وقت ہے. جنگ کا ایک وقت ہے, صلح کا ایک وقت ہے. کام کرنے کا ایک وقت ہے, جس میں وہ محنت کرتا ہے کیا حاصل ہوتا ہے. میں نے اس سخت دکھ کو دیکھا جو جی بس شکریہ. آمین آمین. پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے. آپ نے دیکھا یہاں دنیا جہان کے کام, آسمان کے نیچے زمین پہ جتنے کام ہوتے ہیں تقریباً سب کا ذکر ہے. یہ پتھر بٹورنے کی جو بات ہے یہ بزنس کی بات ہے, اشرفیاں وہ دیتے لیتے تھے. اچھا ہر بزنس کرنے کا, مرنے کا, رونے کا, ہر ایک بات کا, شادی کرنے کا, دوستی رکھنے کا, دشمنی, جنگ, زمین پہ جتنے کام ہوتے ہیں سب کاموں کا ذکر ہے. ایک کام کا جو نام کیا کیڑا جی تھوڑا سودا بھی کٹ کیڑا کون سا فکر کرنا, پریشان ہونا کوئی نہیں ذکر. یہ لکھا ہوا بھی سارا خاندان بہ بھی ہوتے ایک دن پریشان ہوا کرو, فکر کریا کرو, کوسیا کرو رشتے داروں, اپنے آپ کو, اپنے اس طرح حالات کو برا بھلا بہ کے کیا کرو. پریشان ہونے کا ذکر ہی نہیں. ایک تسلسل ہے خدا کے کلام میں, پرانے عہد نامہ میں, متی کی انجیل میں یسوع مسیح کے الفاظ ہیں, آگے اس کے پروفٹس جو رسول ہیں, پطرس رسول کے لیے الفاظ ہیں کہ فکر کرنا کس کا کام ہے, خدا. ذکر ہی نہیں ہے اس میں کہ فکر کرنا پریشان ہونے کا بھی ایک وقت ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو یہ مکاشفہ, یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اس کے نام سے کہلاتے ہیں تو یہ ساری فکریں, پریشانیاں ہمیں نہیں دبا سکتی. ہم اس کے لوگ ہیں, ہم پہ یہ آ سکتی ہیں ڈر کے لوگوں کی طرف سے, باہر کے لوگوں کی طرف سے, حالات کی, ملکی حالات کی وجہ سے, ابلیس شریر کے حملوں کی وجہ سے, بری نظروں کی وجہ سے مشکلات آ سکتی ہیں, لیکن یہ آپ پہ غالب نہیں آ سکتی. یہ آپ کو زیر نہیں کر سکتی, یہ آپ کو ہرا نہیں سکتی, کیونکہ آپ کی مشکلیں, پریشانیاں اٹھانے کا کس نے وعدہ کیا؟ خدا نے وعدہ کیا. خدا نے وعدہ کیا ہے, وہ میری اور آپ کی مدد کے لیے ہر وقت موجود ہے. ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اس کے بندے بن جائیں. میں کچھ بھی نہیں اسے دینا, کچھ بھی نہیں, صرف منہ سے اقرار کرنا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے, وہ میرے گناہوں کے لیے مار گیا, وہ صلیب پہ چڑھ گیا, اس نے دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, اور میرا خدا ہے. اس پہ اپنا سارا توکل بھروسہ کرنا ہے. اس کے کلام, اس کے یوحنا, پہلا یوحنا کا جو خط ہے نا, وہ آپ پڑھ کے دیکھیں. اس میں وہ کہتا ہے کہ خدا کے نال اگر تسی محبت کا اپنا دعویٰ کر دے جو نا, ایک ایسی کاری نہیں سکتے. پھر رسول کہتا ہے کہ اگر خدا نہ تسی کہیں جو جیسے خدا نہ محبت کرنے وا تو محبت کا کوئی ثبوت بھی دیندا وا نا, یا خدا سانو پیار کردا وا تے پیار دا پیار نال جواب بھی دیندا وا نا. تو وہ کہتا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے حکموں پہ عمل کریں. خدا نہ محبت کا بہترین طریقہ, یوحنا کا خط جا
کے گھر جا کے پڑھ لے پہلا باب اس کا. تو وہاں لکھا ہے کہ خدا سے اگر آپ محبت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے حکموں پہ میں منہ نہ کہتے رہنا نہیں گا گرجے بھی گیا کہ نہ کے جانا وہاں باہر آ کے سکھنا بھی نہ گاڑا کرنا. یہ ایسی باتوں سے خدا کو آپ کی ظاہریت سے اس طرح کی رسموں سے کوئی غرض نہیں ہے. خدا کو غرض ہے آپ کے دل سے. آپ اس کے بندے مانتے آپ اس سے باتیں کریں دعا کر کے کوئی 5-10 منٹ ویٹ کریا کرو. وہ بھی کوئی بولے وہ بھی کوئی گل خیال کے ذریعے بول کے کرے. بائبل بھری پڑی ہے خدا خیالات کے ذریعے سے بول کے باتیں کرتا رہا. خدا میں اور آپ جو ہے محدود ہے. خدا لا محدود ہے. وہ میرے اور آپ کے لیول پہ آتا ہے. تاکہ پتہ کہ جو خدا نے سیمول میں گل کی تھی تو سیمول کی سمجھتا سکا سیمول کی سمجھتا سکا انہی بناؤں گیا وہ سمجھتا سی کسی انسان کی آواز ہے. ورنہ زبور کی کتاب پڑھ کے دیکھیں لکھا ہے کہ جب خدا بولتا ہے تو پہاڑ تھر تھر آتے ہیں. جب خدا بولتا ہے تو جتنے جنگل بے برگ وہ آب ہو جاتے ہیں. لیکن خدا کے لیول پہ آ گیا سیمول دے رہے. خدا جو سیمول نہ بولیا تو سیمول وہ ایسے لگا جی میں کوئی بندہ بول رہا یہ تو میرے نہ کوئی بڑا پولائٹلی نہیں بول رہا. خدا میرے اور آپ کے لیول پہ آنے کے لیے تیار ہے. لیکن صرف ضرورت کس بات کی ہے کہ میں اور آپ اس کے بندے بن جائیں. اس کے حکموں پہ عمل کریں. اس کے کلام کے مطابق زندگی گزارے. کوئی تعلق نچن دی کوئی لمبے سفر کرن دی کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں. جو صرف اس کے ساتھ دل لگا لے. صرف اس کے ساتھ کیا کرے دل لگا لے. پھر تسی دیکھو پھر تسی بن جانا ہوگے تعلق. لوگ کہیں گے لکھیا ہوا جی وہ اپنے تعلق میں نیچے دے دیتا اسی تے 10 سال ہو گئے اچھا ہو گئے. تعلق تو بنے تعلق نہیں ہے. آپ اس کی تعلق بنے پھر نیند میں. میں آخری آپ کو اپنی دعائیں سنا کے تو آج ختم کرتا ہوں اس وقت کو کہ خدا کے کلام کی وسیلہ سے آپ نے جو برکت پائی ہے. جب میری شادی ہوئی نا 2012 کے 29 دسمبر کو یعنی 2013 شروع ہو چکا تھا. تو شادی کے 2-3 ماہ بعد گھر والوں کو بھی میری گاؤں میں شادی ہوئی. تو گلیاں چھوڑ کے میرے سسرال ہے ادھر شانتی نگر میں. تو اب توقع ہوتی ہے کہ خدا کوئی بلیس کرے گا خوشخبری آئے گی. اب میری مسز جب اپنے گھر جاتی تو وہ پوچھتے ہیں کی خوشی کی خبر ہے خدا نے بلیس کیا کہ نہیں. وہ بڑی پریشان ہوگی. اچھا اسی بھی تھوڑے مجبور ہو گئے چلو ڈاکٹر پہ چلے جائیں. چوتھے مہینے ہم ڈاکٹر کے پاس چلے گئے. ڈاکٹر نے کیا کچھ کمپلیکیشن ہو گئی نے کہ چلو تسی وقت نہ آگے پھر بھی لیکن تسی 2 سال ہوں کوئی بیبی نہیں پیدا کرنا. زیادہ مسئلہ تسی میڈیسن یوز کرو پرہیز کرو. کہ وہ میری بیوی کے سارے رات موٹر سائیکل تے اس ہونے سا پیچھے ہوتے ہیں. میرے 2 پریشانیاں لگے ڈگ نہ جائے ایک ڈاکٹر کی گھر. میں انہوں نے سمجھایا چلو چلو گھر چلنے جا کے گل کرنے کا کی سمجھایا سمجھایا. وہ بہت رو گئی. وہ اپنے گھر گئی. میرا بردر ان لا سعودی عرب چ شادی بھی گھر آیا 2-3 مہینے کی چھٹی لے کے. اسی دوران چ نا وہ بھابی جی انہوں خدا نے بلیس کر دیتا. وہ ایک نواں ساڈے بھی مسئلہ بن گیا. وہ ہوں بھابی نے دسنا کہ مینوں تو خدا نے بلیس کر دیتا کہ تیری کی خبر ہے. وہ بڑی بہت ایک دن رات ہوئی کہ خدا نے میں توبہ کرنی سی. خدا نے مجھے کیا میرے کہا بھی تو خدا. میں اپنی بیوی نے کہا بھی میں تو نہیں نا خدا. میرے سامنے کیوں رو ہوتی ہے تو خدا کے سامنے رو والی گل ہے. خدا ڈاکٹر نے کیا نا بھی 2 سال پرہیز کرنا. خدا نے تو نہیں نہ کیا کہ 2 سال بیبی نہیں تھی پیدا کرنا. خدا کے حضور ہوئی گئی. اسی دونوں ٹائم بنا لیا سی رات کو 3 بجے اٹھ کے نہ دعا کرنی شروع کر دیتی. تو آپ کو میں یہ گواہی کہ خدا نے کتنا بڑا معجزہ کیا. یہ 6-7 مہینے اپنے گھر گئی تو اس کی بھابی نے اور باقی لوگوں نے پوچھا جی کی خوشخبری ہے کہ خدا نے بلیس کیا. تو اس نے ایمان سے کہہ دیا ہاں خدا نے بلیس کر دیا. اس نے آگے مجھے بتایا اس نے کہا آپ نے کہا تھا رونا نہیں ہے فکر نہیں کرنی خدا سے بس. پھر میں ایمان نہیں گیا ہے کہ خدا نے کر دیتا بلیس. میں نے کہا اچھا چلو خدا بڑا مہربان ہے تیرے مجھے الفاظ مبارک ہو. ہم ایسے ایک دن کھانے والے گئے تو میں نے کہا چلو ڈاکٹر کو چیک کروا لیتے. تو ڈاکٹر نے کہا آپ کو تو 2سرا مہینہ ہے جی. اور پھر یقین آپ خدا کے کلام کو میں بیان کر رہا ہوں خدا کے بڑے کاموں کا بیان کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم کوئی منصوبہ بندی میں اس طرح کر سکے. ہم خوش ہی بڑے تھے کہ ڈاکٹر نے 2 سال کہا تھا خدا نے ہمیں شادی کے پہلے سال ہی بیبی دے دیا. حالانکہ یہ معاشرے کا مسئلہ ہے ایک وہ ایسے پوچھتے رہتے پوچھنا نہیں چاہیے. کوئی خدا کی مرضی ہوتی ہے کوئی پلاننگ ہوتی ہے کسی کی. تو خدا نے 11 مہینے کے بعد ہمیں یہ بیٹا دے دیا. پھر
میں خدا کا یہ مقاصدہ سمجھا کہ جو ڈاکٹر نے نیگیٹو باتیں بولی تھی نا کہ 2 سال، خدا نے 2 سال میں 2 بچے دے دیے، یہ خدا نے موجودہ ہے۔ جب آپ اس کی توقع کریں گے، اس کے سامنے روئیں گے، اس کے سامنے اپنے مسئلے رکھیں گے، تو خدا بہترین جواب دینے والا ہے۔ وہ بہترین آپ کی پریشانیوں کو ختم کرنے والا، خوشی شادمانی دینے والا آپ کی زندگی میں۔ بائبل کو مکاشفہ سے لے کے پیدائش تک پڑھ لیں، خدا کا منصوبہ ہے کہ انسان خوش ہو، انسان ہنسے، انسان خوش ہے، زندگی کو لطف اندوز ہوئے۔ کہ شیطان کا دوسرے بنے منصوبہ جو کہ انسان پریشان ہو، بہت زیادہ پریشان ہو، بلکہ پریشان ہو کے مر جائے، یہ شیطان کا منصوبہ ہے۔ دونوں منصوبے آپ بائبل میں لگاتار پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک الگ الگ دیکھ سکتے ہیں۔ خدا کو ماننے والے آپ، خدا کا منصوبہ آپ کو ہنسانے کا، آپ کو خوشی دینے کا، برکت دینے کا، آگے بڑھانے کا، ترقی دینے کا ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو برکت دے۔